بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، آپ نے سنا کہ ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ان کارروائیوں کے دوران کس حد تک دہشت گرد تنظیموں کو ان کے جو مذموم عزائم ہیں ان کو ناکام بنا کر ان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگایا گیا ہے. اور ریسنٹلی تحقیقات میں ایک بڑی اہم پیش رفت جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ مختلف جو تحقیقات کے ذریعے چیزیں سامنے آئی تھیں کہ دہشت گرد تنظیموں کے ریکروٹمنٹ کا کس طرح پروسیس ہے بلوچستان میں چل رہا ہے، کس طرح ہمارے یوتھ کو وہ اپنے نام نہاد نظریات کے ذریعے انگیج کر کے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ان کے اس پروسیس کے حوالے سے مزید جو کچھ اہم تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ BYC اور BSO نامی یہ جو طلبہ تنظیم ہے یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر اس وقت بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کی ریکروٹمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، اور اس پروسیس کو وہ کس طرح آگے لے کے جاتے ہیں اور اس طریقہ کار میں ان کا کور کیا ہے، وہ کس طرح اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ پوڈ کاسٹ میں اس اینٹی اسٹیٹ پروسیس کو ذرا کچھ ہائی لائٹ کریں اور کچھ آپ کی خدمت میں کچھ حقائق سامنے رکھیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں بابر خجک صاحب، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. بابر صاحب، ہم آپ خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ BYC اور BSO نام کی جو تنظیمیں ہیں جس پہ بارے میں ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی مفصل اس پہ مختلف زاویوں سے گفتگو کی تھی، لیکن یہ CTT نے اور ہماری دیگر جو متعلقہ ٹریک پر ہماری ایجنسیز کام کر رہی ہیں دہشت گردی کے لیے، کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے، ان کی تحقیقات میں یہ جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی، بابر صاحب تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا تاکہ یہ ایک پہلو جو ہے یہ بھی سامنے آئے. سر دیکھیں، کاؤنٹر ٹیررزم کا جو مطلب ایک ان کی جو کارروائیاں ہیں یا ان کی جو آپ کہیں کہ اتنی بڑی مطلب پیمانے پر جو ہے دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پہلے تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کوئی بھی ہو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہی چیز ہم بارہ کہتے آئے ہیں. ہم جب بارہ کہتے تھے کہ یہ اس طرح ہے تو ہمیں جو ہے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے ٹاؤٹس ہیں، یہ جو ہیں ہمیں گالیاں دیتے تھے، ہمیں مختلف. ابھی تو ثبوت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے نا. ہم تو حقیقت پر مبنی بات کرتے تھے، ہم تو حقیقت پر مبنی ان چیزوں پر ہم کیا دنیا کو، ہم ان لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو روکیں، آپ اپنی خواتین کو روکیں. جی 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 جی. تو ابھی دیکھیں نا کہ BYC نے کس طرح جو ہے ریکروٹمنٹ کروائی ہے بچوں کی. BYC نے کس طرح عورتوں کو استعمال کیا ہے، کس طرح ذہن سازی کی ہے. یہ بہت باریک واردات تھی ان کی، جو ابھی بلوچستان کو مزید نقصان میں، مزید آگ میں دھکیلنے کے لیے جو ہے انہوں نے کیا. ایک لاحاصل جنگ ہے. اس جنگ میں نتیجہ صرف یہی نکلے گا کہ لوگوں کے، اور بلوچستان بالخصوص بلوچستان کے لوگوں کے گھر جلیں گے. اس سے مزید کچھ بھی نہیں نکلنے والا. اچھا بابا صاحب، یہ ساجد کا بھی تو معاملہ ایسا ہی سامنے ہے نا. ساجد اور عثمان قاضی کے کردار اگر آپ کمپیئر کریں تو ٹیک تو ایک ہی تھا دونوں کا. سر ساجد دیکھیں، ساجد کو تو وہ ایسا بنا رہے تھے کہ وہ اتنا رائٹر ہے، اتنا مظلوم ہے کہ کیا آپ کو بتائیں، لیکن اس سے کیا RPG نکلا، اس سے سوسائڈ جیکٹ نکلی، اس سے باقی ایمونیشنز نکلی، اس سے باقی ہتھیار نکلے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اب ساجد کے ذریعے اور باقی جو بچہ تھا وہ 14 سال کا بچہ تھا جسے استعمال کیے جا رہا تھا. سرفراز 14 سال کا بچہ. یار اب اس طرح کے بچے، اب میں آپ کو استاد کہتے ہیں، ٹیچر کرواتے ہیں ٹیچر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی اندرونی کہانیاں. یہ 14 سال 15 سال یا 16 سال کے بچوں کو کیوں ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں؟ ایک تو ان پر شک نہیں جائے گا، اگر اسٹیٹ ان کو پکڑتی ہے تو یہ کہیں گے کہ جی انڈر 18 ہے، معصوم بچہ ہے، سو اینڈ سو. دوسری چیز مطلب بالکل کنفرم ذرائع یہ بتاتے ہیں ریسنٹلی بولان میں جو 2 گروپس اب ریسنٹلی BLF نے مارے، BLF کے 3 بندے مارے گئے ہیں. BLA نے مارے تھے. ٹھیک ہے. BLA آزاد نے ذمہ داری قبول کی تھی. BLF نے کہا تھا کہ اب ریسنٹلی BLA کے کیمپ میں 2 بندوں کو غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا، پکڑا گیا. اچھا ٹھیک ہے. غیر اخلاقی مطلب بولان میں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، غیر اخلاقی حرکتیں کرتے پکڑا گیا. ان کو بولا کہ ہم ان کو ماریں گے یا کیا کریں گے وٹس ایور. پھر ان میں سے ایک بندہ بھاگ کر BLF کے کیمپ میں چلا گیا. اچھا اسی سرگرمی سے اسی سرگرمی. یہ ریسنٹلی ابھی 4-5-8 دن کی بات ہے. مجھے
کل مجھے ایک کال آئی اور اس نے، میں سمجھا کہ شاید وہ مجھے دھمکی دینے کے لیے، لیکن اس نے کہا کہ یہ چیز ہوئی ہے، یہ چیز ہوئی ہے. اچھا وہ ان لوگوں کے جو ہے فیملی ممبرس تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارا جو ہے وہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو BLF ہے اس نے اپنی اعلیٰ قیادت کو انفارم کر دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ ان کی جانوں کو نقصان پہنچے گا، اور اب دیکھیں گے الزام شروع کر دیں گے، دوسرے پر الزام شروع کریں گے. اب یہ 14-15 سال کے بچے ہیں، ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ وہ ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اگر یہ پھر کل کے دن واپس چلے جاتے ہیں بھی تو فار ایگزامپل وہ سرنڈر ہوتے ہیں ریاست کے سامنے بھی، تو ان کے لیے مصیبت. اگر وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی مطلب جوانی بھی برباد. مطلب یہ پہلے تو یہ خواتین کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، اب یہ بچوں کو بھی بچوں کو اس طرح. اگر یہ چیز کنفرم نہیں ہے، وہ خود ہی اس چیز کو کنفرم کرے، اگر نہیں ہے تو میں ان کو ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس یہ ریکارڈنگ بہت اہم انکشاف ہے. میرے پاس ریکارڈنگ اس فیملی کی موجود ہے کہ اس طرح جو ہے ہمیں انفارم ملی ہے اور یہ چیزیں اس کو کس طرح حل کیا جائے. میں نے کہا اب اس کو تو میں تو کوئی ان کے ساتھ رابطہ تو نہیں کر سکتا. یہ باعث عبرت ہے باعث لوگوں کے لیے جو اس تحریک کو، اس نام نہاد تحریک کو آزادی کی تحریک کہتے ہیں. سر میں آپ کو اس کی آڑ میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سر میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بلوچستان کو جلانے کی تحریک ہے، بلوچستان کو مشکوک کرنے کی تحریک ہے، بلوچستان کے لوگوں کو تباہی کی طرف گامزن کرنے کی تحریک ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آج جتنے گھر جلے ہوئے ہیں جا کر ان گھروں سے پوچھ لے، ان کی ماؤں سے پوچھ لے. وہ غصے میں اگر کچھ بھی کہہ دیں گے، لیکن وہ بددعا جو ہے وہ انہی تحریکوں کو دے رہے ہیں، انہی تنظیموں کو، انہی لوگوں کو دے رہے ہیں. اچھا بابر صاحب، یہ ان دہشت گرد تنظیموں کے جو لوگ روپوش ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بگوڑے بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اسائلم کلیم کیا ہے، کچھ کا پروسیس ہے. اب یہ جو ریڈ ہمارا سیل متحرک ہوا ہے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کس طرح ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اپنی کام کر رہا ہے؟ کس طرح صورتحال آگے بڑھا رہا ہے؟ دیکھیں، ریڈ سیل متحرک ہونا ایک خوش آئند بات ہے. میرے خیال میں اس کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اب یہ ہوا ہے تو انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں اور بہت بڑی کارروائیاں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ باقی دیگر ممالک بالخصوص خلیج ممالک اور ایران یا جو دیگر ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ویسٹ ہے اگر اور یہ قانوناً ان کو کرنا بھی ہے نا، انٹرپول کے ذریعے، بالکل انٹرپول کے ذریعے. اگر وہ کہیں پر بھی ان کے لیے ایک آپ کہیں کہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں تو ان کا وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بھی بھگتنی پھر پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر پاکستان کے خلاف آج ٹیررزم جس طرح پہلے ایران تھا، ایران انہی دہشت گردوں کو مطلب اس طریقے کے ساتھ سختی کے ساتھ جو ہے نہیں نپٹ رہا تھا. آج ایران کی حالت آپ کے سامنے ہے. جی ہاں بالکل. آج ایران کے اس بربادی میں یہی لوگ شامل ہیں جو ایران میں رہ رہے تھے، جو پاکستان میں آ کر دہشت گردی کر رہے تھے، ایران میں پناہ گزین تھے، ایران میں کھا رہے تھے، پی رہے تھے. اور آج ایران کو احساس ہو گیا، آج ایران کو احساس ہوا، اور ایران کو بالخصوص احساس اس ٹائم ہوا جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی. یہی لوگ جو ہیں ان کے آپ کہیں کہ سہولت کار اسرائیل کے بنے ہوئے تھے. چھاپے بھی مارے IRGC نے، ان کی انٹیلیجنس نے بھی چھاپے مارے، سنا بہت لوگ گرفتار بھی. سر IRGC ابھی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ IRGC اب آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ وہ اشر کرنے والی ہے کہ یہ دیکھیں گے. باقی بچہ افغانستان TTA تو میں نے کہا ہے کہ وہ تو مطلب بھارت کی جو ہے آپ کہیں کہ پروکسی ہے، وہ بھی بی ٹیم بن گئی ہے. ٹھیک ہے، بی ٹیم بن گئی ہے. وہ ہندوستان جو ہے افغانستان کی سرزمین کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور عالمی دنیا اس چیز کو دیکھے کہ افغانستان کی سرزمین پوری دنیا کے لیے خطرہ لاحق ہو رہی ہے. چاہے وہ اس کے نزدیک دیگر ممالک ہیں لائک ازبکستان، آذربائیجان اور دیگر ممالک، یا ایران ہے یا پاکستان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص ویسٹ کے لیے اتنا بڑا سر درد بننے والا ہے افغانستان کہ دنیا دیکھے گی. اور ہندوستان بھی یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان کے لیے بھی ڈسیں گے انشاءاللہ. اچھا بابا صاحب مختصراً تھوڑا اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا.
ہمارے چیف آف ڈیفینس سید عاصم منیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے پاکستان کی قومی سلامتی پر، اور اس کو بھی انشور بھی حکومت کر رہی ہے، اس پہ اقدامات کر رہی ہے ریاست ہماری. تو آپ کے خیال میں یہ کتنی بہترین اسٹریٹجی ہے کہ کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے نا، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. صحیح بات ہے. تو ان چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ پروسیس کیسے آگے بڑھ رہا ہے؟ سر دیکھیں، پاک فوج نے ہمیشہ جو ہے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دے رہی ہے، اور یہ پاک فوج کا ہی ایک ادارہ ہے جس میں ڈسپلن ہے، جس میں ایک خلوص ہے، جس میں نیک نیتی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ قربانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب فیلڈ مارشل صاحب نے یہ مطلب بہت بہترین فیصلہ کیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اس کی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ بہت بہترین ہے، وہ سمجھتی ہے بالخصوص بلوچستان اور کے پی کے ڈائنامکس کو، کیونکہ ٹیررزم تو یہیں پر ہی ہے زیادہ تر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کو بھی سمجھتی ہے کہ پولیٹیکل ٹیررزم کس طرح ہو رہی ہے، لائک ایز اے پی وائی سی، پی ٹی ایم، بالخصوص ہماری جو اب پارلیمانی ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ کس طرح پولیٹیکل ٹیررزم میں انوالو ہے. تو سیاسی عدم استحکام ان کی وجہ سے سامنے آ رہا ہے سارا. اس کو عوامی جو انٹلیکچوئل بندے ہیں وہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو ہے وہ ان پولیٹیکل بندوں پر بھی اپنائی جائے، زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو ہے ان کرپٹ مافیاز کے اوپر بھی اپنائی جائے، اور بالخصوص بلوچستان میں جو پولیٹیکل فیسز ہیں مطلب وہ جو ہے منافقانہ طرز عمل کر رہے ہیں، ان پر بھی اپنایا جائے. تو میرے خیال میں یہ زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے دہشت گردی کے لیے یہ باعث جو ہے نجات ہمارے لیے بنے گی، اور انشاءاللہ پاکستان ان بحرانوں سے جلد نکلے گا. اور ہمیشہ میں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پائندہ باد، میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج پائندہ باد، کیونکہ پاک فوج کی ہی وجہ سے جو ہے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا ابھی تک ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ پاک فوج پائندہ باد اور پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے وہ مزاحم جو کہ بلوچستان کے لوگوں کے خلاف سامنے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ دہشت گردوں کی ریکروٹمنٹ کس طرح کی جا رہی ہے، اور اس پروسیس میں کون سے جو منفی رویے ہیں ان کو آگے لے کر یہ تنظیمیں آگے بڑھ رہی ہیں، ان تمام امور کا ہم نے احاطہ کیا. اور بابر خجک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں، سب سے پہلے پاکستان ہے. جب پاکستان ہوگا تو اس کے بعد باقی چیزیں بنتی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ افواج پاکستان نہ صرف بیرونی سطح پر بلکہ یہاں پہ اندرونی سطح پر بھی ہمارے ملک کو درپیش جو خطرات ہیں ان کو انشاءاللہ دور کرنے کے لیے بھرپور اقدامات بھی کرے گی، اور بلوچستان کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی جو مذموم سازشیں ہو رہی ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی، ان سازشوں کو بھی بہت جلد انشاءاللہ ناکام بنا دیا جائے گا. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.